آج ہم انشاءاللہ سورۃ سبا، سورۃ الفاطر، سورۃ یاسین اور سورۃ الصافات، چار مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں اجمالی انداز میں انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حق سننے کا شوق اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ پہلی سورہ مبارکہ سورۃ سبا ہے۔ سبا جو ہے ملک کا نام ہے، یمن کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک بڑی کامیاب اور اپنے زمانے کی بڑی مہذب ترقی یافتہ ایک قوم جو ہے آباد رہی، تو اسی نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ سبا کا جو علاقہ ہے یہ صنعاء اور حضرموت یمن کے علاقے ہیں، ان کے درمیانی علاقے کو کہتے ہیں، اور ان کی ترقی جو ہے اس وقت جو خوشحالی ہے وہ بڑی ایگزمپلری تھی، بڑی مثالی تھی۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا، اور خاص بات ان کی جو ہے وہ ایک ڈیم تھا جو اس وقت یعنی صدیوں پہلے انہوں نے ایک ڈیم بنایا، یعنی پانی کو روکا۔ تین طرف سے پہاڑیاں تھیں، ان کا پانی آتا تھا، تو ایک طرف جو میدانوں کی طرف راستہ تھا وہاں انہوں نے ایک سد اور ایک دیوار بنا دی مضبوط، جس سے وہ ڈیم بن گیا، پانی اکٹھا ہو گیا، اور اس طرح پھر انہوں نے نہریں نکالی، اور ہو سکتا ہے وہ تاریخ انسانی کا پہلا نہری نظام ہو جو وہاں پہ قائم ہوا۔ تو بہت ہی خوشحالی قرآن کریم میں ہے کہ جہاں بھی جس راستے پہ بھی جاتے تھے دونوں طرف درخت ہوتے، اور درخت بھی وہ جو میوہ والے، سایہ دار بھی اور میوہ دار درخت، ان کے راستوں پر بھی گویا میوے ہی میوے تھے ہر طرف۔ اتنی خوشحالی تھی پورے ملک میں۔ پھر ان سے غلطی ہوئی وہی جو ہو جاتی ہے، اور وہ ناشکری کی غلطی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ سب ہمارا ہی کمال ہے۔ جب پیسہ آ جائے تو پھر انسان کے لیے یہ جو اترانا ہے اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر اور اعراض پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی ذات سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اعراض سے محفوظ رکھے، اپنی بارگاہ کی طرف، اپنی ذات کی طرف متوجہ رکھے۔ تو شکر چھوڑ دیا انہوں نے، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا اس عظیم جو فضل تھا ان پر اس کا شکر ادا کرتے اور اس کی اطاعت کرتے، تو وہ جیسے ہوتا ہے کہ شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور رباب آخر، اقبال نے کہا ہے آتش کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور رباب آخر۔ تلوار سے شروع ہوتی ہے قوموں کی ترقی، اور پھر موسیقی پہ ختم ہوتی ہے، یعنی جب وہ موسیقی کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، عیاشی میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر جو کچھ پایا ہوتا ہے بزرگوں نے وہ سارا آنے والی نسلیں کھو دیتی۔ تو یہی حال ان کا ہوا کہ وہ ناشکری کی طرف گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ڈیم جو ان کی زندگی کا، ان کی خوشحالی کا، ان کی ترقی کا حوالہ تھا، تو ان کی ناشکری کی وجہ سے ذالک جزیناہم بما کفروا، جو ناشکری کی ہے اس کی وجہ سے کیا سزا ملی؟ فرمایا فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم، انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو ہم نے ان پر وہ جو بند توڑ سیلاب تھا وہ مسلط کر دیا۔ یعنی وہ جو ڈیم تھا، جو بند انہوں نے باندھا تھا اور پانی کو روکا ہوا تھا، وہی بند جب ایک دم ٹوٹا، پہلے تو حساب کتاب سے نہروں میں پانی آتا تھا، لیکن جب ڈیم ٹوٹ جائے تو آگے جتنا علاقہ تھا سارا پھر اس پانی کی نظر ہو گیا، اور پھر یہ ایک دم پانی نے ایک تو بستیاں کی بستیاں ختم کر دی، اور پھر یہ ہوا کہ جہاں میوہ دار درخت تھے آہستہ آہستہ وہاں خشکی آئی، اور خشکی اس حد تک آئی کہ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، فرمایا ان باغوں کی بجائے جو ہر طرف باغ ہی باغ ہوتے تھے، ان کی بجائے کڑوے اور ترش پھل، یعنی جو ویرانوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ پھل، اور شیء من سدر قلیل، یا وہ کانٹے والے درخت، اصل کانٹے والے درخت، اور اگر کوئی وہاں کوئی میوہ دار پودا بچہ بھی تو وہ پھر صرف بیری کا پودا تھا۔ بیری چونکہ بیر کے پودے جو ہیں یہ ویرانوں میں ہوتے ہیں عموماً، جہاں پانی نہیں ہوتا، تو خشک علاقوں میں، برانی علاقوں میں، تو زیادہ سے زیادہ جو ان کے لیے ہم نے فروٹ بچایا بس بیری بچ گئی۔ اس کے علاوہ ہر طرف کانٹے دار درخت تھے، پیراسو تھے، اور یہ جو اس طرح کے جو دامان کے ہمارے فلورا اینڈ فانا ہے، اس طرح کے سارے درخت جو عموماً ان علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پانی کی کمی پائی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک گرفت اور پکڑ آئی۔
تو یہ ہے دوسرے رکوع کے درمیان سے اس کے اینڈ تک یہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر ان کے بارے میں کہا کہ فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، ہم نے جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا، صرف کہانی بن گئے، اب حقیقت میں نہ رہے، یعنی صرف ان کی یادیں رہ گئی، باقی ایسی تباہی آئی کہ ان کا صفحہ ہستی سے وجود ہی ختم ہو گیا۔ ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا۔ ظاہر ہے اکٹھے جہاں خوشحالی ہوتی ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جب بدحالی آئے تو کوئی کہیں گئے اور کوئی کہیں گئے، پھر پتہ نہیں کہ کوئی اس قوم کا کوئی فرد کہیں کسی ملک چلا گیا، کوئی کسی ملک چلا گیا، جب ویرانی آ جاتی ہے تو لوگ پھر وہاں سے نقل مکانی کر لیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کا جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں آخرت میں بھی، اور وہ بہت دانا اور بہت باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے آغاز ہوا، اور پھر اس وقت چونکہ مکی صورتیں ہیں تو مکہ میں جس طرح کا ایک مزاحمت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ پر جو اعتراضات کرتے تھے تو وہ ہیں افطرا اللہ کذبا ام بھی جنہ، کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ یا تو انہوں نے اللہ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا ہے، افترا کیا ہے، یا یہ مجنوں ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، فرشتہ کیسے آ سکتا ہے۔ یہ جو اعتراضات تھے ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے کے حوالے سے، اور جو آیات آپ پیش کرتے تھے انہیں اللہ کا کلام ماننے کے حوالے سے، تو انہیں بیان فرمایا یہاں بھی اور پھر آگے چل کے بھی بیان فرمایا۔ اور پھر دوسرے رکوع کے شروع میں ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، دونوں باپ بیٹا تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور کئی اور کمالات بھی عطا فرمائے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہے یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ لگاتے جاتے اور جو جہاں جیسے موڑنا چاہتے موڑتے جاتے، جیسے کوئی موم ہوتی ہے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور ہم نے حکم دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور ان کے ہلکے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، یعنی وہ جو زرہیں جو جنگی لباس ہوتا ہے لوہے کا، تو آپ اسے ہاتھ سے ہی بناتے جاتے، اور جہاں جہاں ان کے ہلکے یا کڑے ہوتے اس لباس کو پہننے کے لیے، جہاں جیسے کنڈی لگائی جاتی ہے اس طرح کے، تو وہ سب چیزیں ہم نے ان کے لیے آسان فرما دی اور اس کے لیے حکم فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کے صاحبزادے، کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے مسخر کر دی سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، اس کی صبح کی منزل 1 ماہ کی ہوتی اور شام کی منزل 1 ماہ کی ہوتی، یعنی وہ صبح جہاں تشریف لے جاتے تو جہاں مہینہ لگتا تھا سفر میں، تو چونکہ ہوا ان کے تابع تھی تو ہوا انہیں اڑا کے وہاں پہنچا دیتی، تو صبح کی سیر ان کی مہینے کی ہوتی، اور پھر شام کی سیر یا ان کا جو وزٹ ہے وہ بھی 1 مہینے کے مسافت کے برابر ہوتا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے جاری کر دیا ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ۔ اب یہ جو معدنیات زمین سے نکلتی ہیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں، جیسے ان کے والد محترم کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم بنا دیا، نرم فرما دیا، ان کے لیے تانبے کا چشمہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ تانبا بھی بڑی قیمتی دھات ہے۔ اب یہ اس میں تفصیل نہیں ہے کہ وہ تانبے سے کیا کرتے تھے، وہاں اس سے زیور بناتے ہوں یا مختلف اور چیزیں بناتے ہوں یا برتن بناتے ہوں ان کے حکم سے، چونکہ تانبا بھی ان کے لیے ویسے نرم ہو گیا تھا جسے ان کے والد محترم کے لیے لوہا نرم ہوا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا، اور کئی جن جو ہے وہ ان کے سامنے اللہ کے حکم سے کام میں لگے رہتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جن کیا کیا کام کرتے ان کے لیے، یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وخدور الراسیات، وہ بناتے آپ کے لیے جو آپ چاہتے پختہ عمارتیں، ظاہر ان کی طاقت تھی جنوں کے پاس، تو آپ کے حکم سے وہ محلات بنا دیتے، وتماثیل، اور کئی تماثیل، اس کے لیے شبیہ کا معنی بھی کیا گیا ہے، تصاویر بھی کہا گیا ہے،
و جفان کل جواب و قدور الراسیات، اور بڑے بڑے لگن جیسے حوض ہوں، اتنے بڑے برتن نہانے کے، یا پورا ٹب کہہ لیں، یا پورا ایک سوئمنگ پول کی سائز کا، و قدور الراسیات، اور بھاری دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتی، یعنی یہ جن ان کی خدمت کرتے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، یہ روح ہے قرآن کریم کے جو میسج ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ان کے مختلف قرآن کے جو پیغامات ہیں، اہم پیغام ایک یہ ہے، اعملوا آل داود شکرا، ہم نے کہا کہ اے داؤد کے خاندان والوں، ان نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو، وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم ہے میرے بندوں میں جو شکر گزار ہیں۔ اس لیے ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس وقت کے جو کفار تھے مخاطبین، ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ سب نعمتیں اللہ کی عطا فرمودہ ہیں، جیسے یہاں ان انبیاء کو عطا فرمودہ نعمتوں کا ذکر ہے، پھر آگے وہی ملک سبا والوں کو اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان کا ذکر ہے، اور انبیاء نے شکر ادا کیا، ان کی نسلوں نے شکر ادا کیا، اور جنہوں نے ناشکری کی پھر اس کا نتیجہ فرما دیا گیا کہ مزقناہم کل ممزق، ہم نے انہیں پارا پارا کر دیا، فجعلناہم احادیث، اور انہیں کہانی بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رسالت اور نبوت جو جس کو اللہ نے عالمگیریت عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، حضور کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ کسی ایک زمانے تک نہیں، کسی ایک نسل تک نہیں، کسی ایک صدی یا 2 صدی تک نہیں ہے، بلکہ وہ لامحدود ہے، اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے آپ سب کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ اور اس کے آگے جو رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں وہی جو قرآن کا انکار شروع میں ذکر ہوا، پھر اس کے شروع میں بھی ہے، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، کہ وہ کفار کہنے لگے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی ہم کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا ہے کہ کمزور لوگ جو عموماً گمراہ قائدین کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان کی ہر بات کو مانتے چلے جاتے ہیں، تو فرمایا قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا مکالمہ کریں گے۔ ایک طرف وہ کمزور لوگ ہوں گے، رعایا ہوگی، دوسری طرف رائی ہوں گے، یعنی ایک طرف قائدین ہوں گے سیاسی حوالے سے، سماجی حوالے سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا تھا، وہ لوگ ہوں گے، اور دوسری طرف وہ جو آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ تو قیامت کے دن کا منظر یہ ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اے مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھتا جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے روبرو، یرجع بعضهم الی بعض القول، اور وہ ایک دوسرے پر جو ہے الزام دھر رہے ہوں گے، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کمزور لوگ انہیں کہیں گے، جو طاقتور ہوں گے متکبرین کو کہیں گے، قائدین کو کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے، تمہاری وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا۔ تو جواب میں وہ کیا کہیں گے، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت قبول کرنے سے، بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، جب ہدایت آپ کے سامنے آ چکی تھی، اللہ کے نبیوں کے کلام، اللہ کے عطا فرمودہ کلام الہی ان کے ذریعے پہنچ چکے تھے، تم خود ہی مجرم تھے، اور آج ہمیں جو ہے تم تانا دے رہے ہو۔ تو جواب میں پھر کمزور لوگ کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار، یہ وجہ تھی تمہارے شب و روز کے مکر و فریب کی، اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کہ تم ہمیں کہتے تھے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کوئی نہیں ہے، لہٰذا اللہ کو ماننے کی ضرورت نہیں، اس کا انکار کرو اور انہی بتوں کے سامنے ہی جھکے رہو، باقی کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو تمہاری وجہ سے، تو یہ منظر قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن یہ حال ہو۔ اس لیے بجائے اس کے کہ انسان اس تجربے کے بعد سیکھے، تو آج ہی اگر ہوش کے ناخن لے لے اور اسی کے سامنے جھکے جو کائنات کا خالق ہے، اور کسی بندے، کسی کے وڈیرا اور خان اور نواب یا ملک ہونے کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ نہ کرے۔ اس کے آگے پھر
دو دفعہ وہ آیت کریمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق کھولتا ہے، کشادہ فرماتا ہے، اور وہی رزق تنگ کرتا ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ پھر آگے فرمایا دو تین آیات بعد، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب ہی کشادہ فرماتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ لہذا رزق کے معاملے میں کبھی بھی کسی ضعیف الاعتقادی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ رزق اللہ تعالیٰ کا، اس کی ڈسکریشنری پاورز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ثواب دید ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا، کس کو دیتے ہوئے پھر بند کر دینا یا تنگ فرما دینا ہے، اور کس کے لیے کھول دینا ہے۔ لہذا اپنی توجہ رزاق کی طرف رکھنی چاہیے، مسبب کی طرف رکھنی چاہیے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، اور اس میں یہ ترغیب بھی دی ہے کہ جو چیز تم خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، یعنی کنجوسی مت کرنا کہ اگر جیب سے پیسے نکالیں گے تو کم ہو جائیں گے۔ فرمایا تم ذرا جیب خالی تو کرو، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے پھر بھر دے گا۔ لہذا تم سخی بنو، وہ سخی اپنی شان کے مطابق بے حساب رزق عطا فرمائے گا، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ خیر الرازقین۔ اس کے آگے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے، اور آپ کو خصوصاً فرمایا گیا کہ انہیں فرمائیے قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، کہ اگر تو تبلیغ کا میں نے آپ سے کچھ اجر پہلے مانگا ہے تو اپنے پاس رکھو، مجھے مت دو۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ میں کوئی پیسے لینے کے لیے تبلیغ کر رہا ہوں تو فرمایا اگر میں نے کچھ مانگا ہے تو بس نہ دو، پاس ہی رکھو۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس ہے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہی سب پر گواہ ہے۔ تو اس طرح یہ سورہ مبارکہ مکی صورت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ پھر سورت فاطر شروع ہوتی ہے۔ فاطر کا لفظ پہلی آیت میں ہی ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ فاطر کا معنی ہے پیدا فرمانے والا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جس نے بنایا ہے فرشتوں کو پیغام رساں جو پردار بازوں والے ہیں، پردار یعنی ان کے بازوں میں پر ہیں، مثنی وثلاث ورباع، کسی کے دو، کسی کے تین، اور کسی کے چار پر ہیں فرشتوں کے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے زیادہ فرماتا ہے اپنی تخلیق میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان کا جو تقاضا ہے، اگلی آیت جو ہے اس کا اعلان فرما رہی ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے اپنے لوگوں کو اپنی رحمت سے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر روک دے تو کوئی دینے والا نہیں۔ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے، جس کو دے اور جس کے لیے بندش فرما دے، اور کوئی یہ اختیار نہیں رکھتا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی عطا یا اس کے فیصلے کے باوجود وہ کوئی تبدیلی کر سکے۔ اور اس کے بعد پھر انسانیت کو خطاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں یا ایھا الناس کہہ کر، اور پھر دنیا کی زندگی کا جو دھوکہ ہے اس سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور شیطان کے لیے کہا گیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس کو دشمن بنا کر رکھنا اور دشمن سمجھنا۔ ایسا نہ ہو کہ کہنے کو دشمن کو عملی طور پر شیطان کی پیروی میں لگے ہو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ فقط اس لیے سرکشی کی دعوت دیتا ہے تاکہ اس کا جو گروہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بنائے، اس کی خواہش اور کوشش یہ ہے۔ جیسے پیچھے ملک سبا والوں کا ذکر فرمایا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا کہ انہوں نے کس طرح شیطان کا راستہ اپنایا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان سبا والوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی تو انہوں نے شیطان کو سچا کر دکھایا۔ شیطان کا جو گمان تھا، یعنی شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو فرمایا ملک سبا والوں نے شیطان کو سچا کر دکھایا، یعنی گمراہ ہو کر گویا شیطان کا ساتھ دیا۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں تو گویا ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو فرمایا تھا اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ الا عبادک منہم المخلصین، تو شیطان نے بھی کہا تھا
کہ اے اللہ میں باقی کو تو گمراہ کر لوں گا، لیکن تیرے مخلص بندے، یہ تیرے خاص بندے ہیں، وہ تیرے ساتھ ہی جڑے رہیں گے، میری بات نہیں سنیں گے۔ اور کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تیرا میرے بندوں پر بس نہیں چلے گا، تو ہم اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں، وہ نہ بنے جن کے لیے شیطان نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا۔ پھر جیسے مکی صورتوں کے موضوعات ہیں توحید، رسالت اور قیامت کا ذکر، اور پھر خصوصاً توحید پر جو دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلائل ہیں، پھر آگے ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، اٹھا لاتی ہیں بادل کو، اور پھر ہم لے جاتے ہیں بادل کو مردہ شہر کی طرف، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور ان بادلوں سے پھر ہم مردہ زمین کو نئی زندگی دے دیتے ہیں اور زمین پھر سے خوشحال ہو جاتی ہے۔ کذالک النشور، جیسے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح تمہارا بھی اٹھنا ہے، قبروں سے تمہیں بھی اٹھایا جائے گا۔ اور پھر یہ اہم اعلان بھی ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا طلبگار ہو تو وہ جان لے کہ ہر قسم کی عزت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہی مالک ہے عزت کا، عزت اور کہیں نہیں ملے گی۔ اگر مطلوب ہے تو عزت دینے والے رب کے پاس ہی حاضر ہونا چاہیے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور نیک عمل پاکیزہ کلام کو بلند کرتا ہے۔ پاکیزہ کلام سے مراد کلمہ طیبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سچا نبی ماننا۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، یہ اللہ کی طرف کیسے انسان کو پہنچاتا ہے، خود پہنچتا ہے، فرمایا عمل صالح کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ انسان پڑھتا رہے اور اس کے اعمال کلمے کی تصدیق نہ کریں، تو فرمایا جب عمل صالح ساتھ ملتا ہے تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرتا ہے، زبان بھی پاک ہو اور عمل بھی پاک ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والا۔ پھر بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے جو دلائل ہیں وہ ذکر فرمائے، یعنی اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی حاملہ نہیں ہوتی عورت یا بچہ نہیں جنتی مگر اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے، یعنی پیدا ہونے کا بھی علم ہے اور پیٹ میں آنے کا بھی علم ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور نہ لمبی زندگی دی جاتی ہے کسی طویل العمر کو، اور نہ کم کی جاتی ہے کسی کی عمر مگر اس کی تفصیل کتاب میں درج ہے۔ یعنی کوئی جلدی فوت ہو جائے تو اللہ کے ہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور کوئی طویل عمر پائے 100 150 سال تک چلا جائے، یہ ساری چیزیں کتاب تقدیر میں مرقوم ہیں۔ پھر کئی اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کے جو دلائل کائنات میں بکھرے پڑے ہیں ان کا ذکر خیر ہے۔ پھر آگے شرک سے منع کیا گیا اس انداز میں کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہیں وہ تو ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ یہ کھجور کھائیں، ابھی بھی چشتی صاحب لیے ہوئے ہیں، کھجور کے اوپر، اور جو گٹھلی ہوتی ہے کھجور کی، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، بالکل پتلا سا چھلکا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے وہ تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے جو گٹھلی کے اوپر ہے، جو کھانے کی چیز بھی نہیں ہے، اتنے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنیں گے نہیں، اور اگر سن لیا ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری التجا کو قبول نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مالک وہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے محروم کر دیتا ہے، اور کوئی نہیں دینے والا۔ اور پھر فرمایا گیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور وہ غنی ہے، سب خوبیوں والا، وہ دینے والا ہے۔ اور پھر ایک اصول بیان فرمایا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا دوسرے کا بلکہ اپنے حصے کا بوجھ سارے خود اٹھائیں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ کوئی اور ہماری سزا بھگتے گا، سزا سب نے اپنے کیے کی خود بھگتنی ہے، لہٰذا اپنے لیے فکر بھی خود کرنی چاہیے۔ آگے قرآن کریم کا ایک بڑا اہم موضوع ہے رنگوں کا ذکر۔ قرآن نے کئی رنگوں کا ذکر فرمایا ہے، ابھی کسی نے مقالہ بھی لکھا ہے قرآن کریم میں جو رنگوں کا ذکر ہے اس پورے موضوع پر، تو یہاں ان آیات میں سے یہ بڑا حسین گلدستہ ہے رنگوں کا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے آسمان سے پانی، اخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، بس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے طرح طرح کے پھل جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔
اگر ہر چیز کا ایک ہی رنگ ہوتا تو شاید ہمیں بھی مزہ نہ دیتا۔ اسٹرابری کا رنگ اور ہے، مالٹے اور کینو کا رنگ اور ہے، بلکہ کینو کی کتنی قسمیں ہیں، سب کے رنگ تھوڑے تھوڑے جدا ہیں۔ موسمی چاہیے کہ فروٹر چاہیے کہ کینو چاہیے، اور کینو کون سا چاہیے۔ تو پھر آگے آم کا موسم آئے گا، اس کا رنگ اور ہے، پھر آم کے اندر کتنی کوالٹیز ہیں، سب کا رنگ اور ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ایک جیسے رنگ نہیں پیدا کیے کہ کہیں تم تھک نہ جاؤ، تاکہ تمہارا جو دلچسپی ہے یہ بحال رہے، یکسانیت پیدا نہ ہو اور بوریت پیدا نہ ہو۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں سے بھی رنگ برنگے ٹکڑے ہیں، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، بیض وحمر، کوئی سرخ ہے اور پھر مختلف رنگوں میں ہے، وغرابیب سود، اور کوئی شوخ کوئی مدھم، اور بعض حصے سخت سیاہ۔ پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ ہیں، ایک جیسے نہیں بنائے تاکہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جو ہیں وہ ہر دفعہ دیکھیں تو نیا مزہ حاصل کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، فرمایا اسی طرح انسانوں اور چوپایوں اور جانوروں کے بھی کئی رنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے رنگ انسانوں کے بھی نہیں بنائے، کوئی کورا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی درمیان میں ہے، براؤن صاحب ہے، تو مختلف رنگ فرمایا۔ جیسے کل صورت روم میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری جو زبانیں ہیں ان کا اختلاف بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی اللہ کی نشانی۔ تو زبان کی بنیاد پر بھی کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ساری زبانیں اللہ فرماتا ہے یہ میرا رنگ ہے اور میری نشانی ہے، مختلف زبانیں، تو اسی طرح رنگ بھی مختلف ہیں، تو کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنتیں تیار فرما رکھی ہیں، پہلے ان کی صفات بیان فرمائی، اور خصوصاً ان کی نسبت قرآن کی طرف جو ہے اس کا ذکر فرمایا ایمان والوں کا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، کہ جو غور و تدبر سے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، نماز قائم کرتے ہیں اور پھر خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، رازداری سے بھی اعلانیہ بھی، تو وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں گھاٹا اور نقصان نہیں ہے۔ یہ ہر تجارت میں نقصان ہوتا ہے، لیکن جو یہ اعمال والی تجارت ہے فرمایا اس میں گھاٹا کسی کے لیے نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی پورا دے گا جو مزدوری ہوگی، اور خود اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے، صرف اتنا نہیں دے گا جتنی محنت ہے، بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی کرم فرمائے گا۔ اور فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب والحق مصدقا لما بین یدیہ، پھر قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے یہ حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ اس کے سامنے موجود ہیں پہلی کتابیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اور پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے پسند فرمایا، اصطفینا من عبادنا، تو الحمدللہ ہم وہ چنے ہوئے خوش قسمت بندے ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن کی وراثت عطا فرمائی۔ اب حق یہ ہے کہ ہم اس وراثت کا حق بھی ادا کریں کہ اللہ نے یہ کرم فرمایا، تو ہم بھی پھر اس کے ساتھ اپنا تعلق نبھا کر جو ہے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں قرآن کی وراثت کا۔ آگے پھر خوشخبری ہے جنات عدن یدخلونہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک اور لباس وہاں ریشمی ہوں گے، اور وہ عرض کرتے ہوں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب ستائشیں اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے سارے دکھ دور کر دیے۔ ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں بسایا ہے ابدی ٹھکانے پر اپنے فضل سے۔ اس کے بعد پھر کفار کا ذکر ہے، اور پھر ان کے ٹھکانے کا ذکر ہے، اور ان کی یہ خواہش کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں جانے دے، اب اچھے کام کریں گے، تو اللہ فرمائے گا نہیں، اگر تم نے سدھرنا ہوتا تو جتنی عمر گزار کے آئے ہو سدھر لیتے، لیکن اتنی عمر میں نہیں سدھر سکے، تو اگر 10 دفعہ بھی جاؤ تو وہی کام کرو گے جو پہلے کیے۔ اس کا ذکر خاص طور پہ سورۃ الانعام میں ہے کہ اگر یہ جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ ہمیں جانے دے، تو اگر ان کو جانے بھی دیا جائے تو یہ کوئی توقع نہیں کہ آپ اچھے کام کریں گے، چاہے دیکھ کے بھی گئے ہیں عذاب کو۔ یہ ارشاد فرمایا گیا یہاں پہ کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ اگر یہ واپس لوٹائے جائیں تو لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو جو نہیں کرنا پھر بھی وہی کریں گے،
یعنی یہ نہیں کہ اب عذاب دیکھ لیا ہے تو جس کی طبیعت میں سدھرنا نہیں ہے وہ 10 دفعہ بھی تجربہ کرے تو وہی نتیجہ نکلے گا جو پہلے نکلا ہے۔ تو آخری آیت بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی جو اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہے اس کا اعلان کرتی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اگر اللہ کی گرفت فوراً آ جاتی، جیسے گناہ کیا ساتھ ہی عذاب کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو فرمایا ما ترک علی ظہرها من دابہ، اگر ایسا ہوتا تو پھر نہ چھوڑتا اللہ تعالیٰ زمین کی پشت پر کسی جاندار کو، یعنی فوراً ہی ظاہر ہے جب گرفت آتی تو بس دنیا ختم ہو جاتی۔ ولاکن یؤخرہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت اور مبارک طریقہ یہ ہے کہ وہ وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے انہیں ایک مقررہ میعاد تک۔ تو یہ جو وقت اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو استعمال کر لینا چاہیے۔ کیچ دا ٹائم بائی دا فور لاک، وہ کہتے ہیں کہ وقت کو اس کی زلفوں سے پکڑ لو، یعنی جانے نہ دو اس لمحے کو جو ہمارے پاس ہے۔ اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں دنیا میں، سب سے قیمتی دولت وقت ہے، کیونکہ یہی لمحے ہیں جو انسان کو یعنی اس منزل تک پہنچا سکتے ہیں کہ جب ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہوں گے، جیسے جنتیوں کا ذکر ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سوائے پچھتاوے کی کچھ نہ بچے۔ تو جو کرنا ہے کسی اور پہ الزام نہیں دینا، مسئلہ ہمارا اپنا ہی ہے کہ ہم نے اپنے وقت کو، فیصلہ بھی ہمارا تھا، فائدہ بھی ہمارا تھا، نقصان بھی ہمارا تھا اور اختیار بھی ہمارا تھا، تو ہم اپنا اختیار اور اپنا فیصلہ ہی اپنے حق میں نہ کر سکیں تو اس سے زیادہ پھر اور انسان کے لیے بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ یاسین ہے۔ یاسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ اے سید عرب والعجم، یاسین یا سید البشر، مختلف مفاہیم علماء نے بیان فرمائے، بہرحال حضور کے اسم گرامی ہے۔ اور قرآن کی قسم اٹھائی اللہ نے، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اب کفار جھٹلا رہے ہیں نعوذ باللہ کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا کہ قرآن کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی یہ مانے نہ مانے آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق وہ فرما رہا ہے کہ جس نے آپ کو یہ منصب اور یہ کمال اور یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ سورۃ یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، تو فرمایا قرآن کا دل جو ہے وہ سورۃ یاسین ہے۔ ومن قرأ یاسین كتب اللہ له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، جس نے ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھی اسے 10 دفعہ قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی اور مسند دارمی کی۔ تو یہ بڑی منفرد سورہ مبارکہ ہے۔ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ان کے مفاہیم کو شروع سے لے کے آخر تک یوں سمجھیں کہ ایک پانی کا جھرنا ہے جو بہہ رہا ہو، اونچی جگہ سے جب پانی آ رہا ہو تو روک نہیں سکتا کوئی پتھر ہو، کوئی روڑا اس کو، اس انداز میں اس کے مفاہیم چلتے ہیں۔ ایک یہ سورہ مبارکہ ہے سورۃ یاسین، اور ایک سورۃ سجدہ جو ہم نے کل پڑھی ہے، جو حضور جمعہ کو صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ ان صورتوں کا بالکل الگ مزاج ہے۔ تو یہ قرآن میں دھڑکتے دل کی طرح ہے، حضور نے فرمایا قرآن کا دل ہے، تو یہ دل ہی کی طرح دھڑک رہی ہے۔ اور پھر کفار مکہ کو اسی طرح کی ترہیب بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ لقد حق القول ولا اکثرهم فهم لا یؤمنون، ان کو بات سمجھ آ چکی ہے ساری، لیکن یہ خام خواہ ضد پہ ہی اڑے ہوئے ہیں، باقی کوئی بات نہیں۔ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون، جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو حق سے محروم رکھا ہے، تو فرمایا ہم نے بھی ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیا ہے اور ان کے لیے حق کو سمجھنا یا حق کو قبول کرنا اور زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اب ان کے لیے یکساں ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اب یہ اللہ کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ کون آئیں گے؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو اتباع کرتا ہے قرآن کی اور ڈرتا ہے اپنے رب سے بن دیکھے۔ فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اسے بشارت دیجیے مغفرت کی بھی اور اجر کریم، عزت والے اجر کی۔ تو اس حقیقت کے بعد پھر ایک قوم کا ذکر ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے
یک کے بعد دیگر رسولوں کو بھیجا تو انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور رسولوں کو بدشگون کہا۔ یہ کئی مقامات پہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آل فرعون نے بھی کہا۔ اب بدشگونی کا کیا مطلب تھا کہ تمہاری وجہ سے ہم پہ عذاب آ رہا ہے۔ اب عذاب کیوں آ رہا تھا کہ نبی نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کی بات نہیں مانو گے، شرک کرو گے تو اللہ عذاب آئے گا۔ جب عذاب آ گئے، اب کیا کہتے تھے؟ تمہاری وجہ سے آئے۔ نبی کہتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے عذاب ہے، تم عمل ٹھیک کرو۔ تو یہی انسان کی نیچر ہے آج بھی، کہ انسان خود نلیکیاں کرے گا ساری، لیکن اپنی نلیکیاں جو ہیں وہ تھوپے گا کسی اور پر کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہوا ہے، یعنی خود کو اپنی اصلاح نہیں کرے گا۔ الٹا نبیوں کو یہ کہہ رہے ہیں انا تطیرنا بکم، کہ ہم تمہیں ہی نعوذ باللہ یہ بدشگون سمجھتے ہیں کہ تم آئے ہو تو پھر عذاب بھی آئے۔ قالوا طائرکم معکم، تو رسولوں نے فرمایا کہ تمہاری بدفعلی جو ہے وہی تمہارا نصیب ہے، یعنی تمہاری بدبختی یا بدشگونی تمہارے اپنے عمل ہیں، انہیں ٹھیک کرو۔ ان ذکرتم، اگر تم نصیحت حاصل تمہیں جو کی جاتی ہے اگر اس کو قبول کر لو تو مسئلہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ایک مرد مومن کی گفتگو ہے۔ ویسے قرآن کے موضوعات میں سے یہ بھی موضوع ہے کہ قرآن نے انبیاء کے مکالمے تو بیان فرمائے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جو نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کی گفتگو کو بھی قرآن بنا دیا۔ قیامت تک یعنی ایسی اللہ کو ان کی بات پسند آئی، ان کا انداز ایسا پسند آیا کہ اب ان کی باتیں نہیں ہیں، اب اللہ کی باتیں۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ دریں اثنا جب وہ جھٹلا رہے تھے نبیوں کو، فرمایا یہ شخص بھاگتا ہوا شہر سے آیا۔ یعنی آپ اس کا درد دیکھیں، اس کا سوز دیکھیں اور اخلاص دیکھیں کہ وہ چاہتا ہے کہ انہیں اس عذاب سے بچا دے کہ جس عذاب کو یہ خود اپنے ہاتھوں سے دعوت دے رہے ہیں کہ نبیوں کی بات مان لو تو بچ جاؤ گے۔ لہٰذا اس اخلاص کو لے کر وہ دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہتا ہے کہ اے میری قوم پیروی کرو رسولوں کی۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو ان پاک باز لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر ہی طلب نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ وہ تم سے کچھ مانگتے نہیں کہ ان کا کوئی دنیا کا لالچ ہو، نہ انہیں پیسہ چاہیے نہ اقتدار چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے، تو ان کا اخلاص تو سمجھو کہ وہ کتنا تمہارے لیے اپنے دلوں میں درد رکھتے ہیں۔ وہ محتدون، وہ سیدھی راہ پر ہے۔ اور کہا کہ مالی الا عبد الذی فطرنی، مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا؟ ہرگز نہیں۔ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرا فائدہ نہ پہنچا سکے گی اور نہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ جتنے بت ہیں وہ سارے اللہ رب العزت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو ایمان لے آیا رب پر اور کان کھول کر میری بات سن لو۔ قیل ادخل الجنہ، فرمایا اسے حکم ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو جائے، یعنی جب وہ شخص فوت ہوا تو بفوت ہونے کی دیر تھی، اللہ نے اس کی قبر کو ہی جنت کا باغ بنا دیا۔ اب جنت میں پہنچ کر یا اس قبر جو جنت کا باغ بنی تھی وہاں جا کے کیا کہتا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المقربین، کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھ پر کتنا کرم اور فضل فرما دیا ہے، مجھے بخش دیا ہے میرے رب نے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی بات اتنی پسند آئی کہ اس کی گفتگو بھی اب صورت یاسین کا حصہ ہے۔ پھر بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے جو توحید کے دلائل ہیں، اس کے وجود کے دلائل ہیں، یعنی تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا مبارک ذکر ہے۔ وآیۃ اللہم الارض المیتہ، یہ مردہ زمین جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احییناہا، ہم ان سے زندہ فرما دیتے ہیں، پھر اس میں سے غلہ نکالتے ہیں جسے تم کھاتے ہو، پھر اس میں ہم باغات اگاتے ہیں کھجور کے اور انگوروں کے، اور اس میں چشمے بہتے ہیں تاکہ تم کھاؤ اس کے پھلوں سے۔ وما عملتہ ایدیہم، اور نہیں بنایا ہے اس کو ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو زمین کے اندر تمہارا جو بیج ڈال کے آتے ہو وہ آٹا اور مٹی ہو جائے، اس سے کچھ بھی نہ نکلے، تو اس کے فضل سے ہی یہ زمین ہری بھری ہوتی ہے، اس سے میوے نکلتے ہیں۔ اور پھر اس میں بہت سی اللہ تعالیٰ کی مبارک نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ اور پھر اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیا اعزاز ملیں گے انہیں، ان کا ذکر خیر ہے۔
اور ساتھ ایک آیت ہے کہ جو آیت جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ ایک رات آپ یہ سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے تہجد میں، اور یہ آیت پڑھ کے آپ بہت دیر تک روتے رہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ حکم ہوگا کہ اے مجرمو میرے دوستوں سے آج الگ ہو جاؤ۔ وہ یہ زمین نہیں ہے، دنیا نہیں ہے کہ جس میں اچھے برے سارے مل کے جی رہے ہو، کوئی پتہ نہیں 5 بھائی ہیں کتنے اچھے ہیں اور کتنے برے ہیں، دنیا سب کو بھائی کہتی رہی، ایک محلے والوں کو دنیا ساری ایک محلے کے واسی اور باسی کہتی رہی، ایک ملک والوں کو اس انداز سے، ایک قوم والوں کو اس انداز میں، ایک رنگ والوں کو اس انداز میں برابر سمجھتی رہی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ سگا باپ اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کے برابر ہو سکے، اور بیٹا اس قابل نہ ہو کہ باپ کے برابر ہو سکے۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، فرمایا وہ مل کے جینے والا زمانہ گیا، آج مجرم الگ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے جو عزت والے بندے ہیں وہ آج الگ ہو جائیں، مکرمین الگ ہوں گے اور جو مجرمین ہیں وہ الگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن عزت والوں کا حصہ بنائے جن پر یہ سلام آئے گا کہ سلام قولا من رب الرحیم۔ اور پھر آپ کو فرمایا گیا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہیں سکھایا ہم نے اپنے نبی کو شعر اور نہ یہ ان کے شایان شان، کیونکہ ان سب صورتوں میں یہ اعتراض بھی چلتا رہتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ جو کلام حضور پیش کرتے ہیں یہ شعر ہے، کبھی جنون کہا، کبھی اس کو کاہن کا کلام کہا مختلف، تو یہاں قرآن نے اس کو جواب دیا کہ یہ شعر نہیں اور نہ ہی آپ کے شایان شان ہے شعر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شعر آپ کے ساتھ سجدہ بھی نہیں ہے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ بغیر نصیحت ہے اور قرآن ہے جو بالکل واضح ہے، لینذر من کان حیا ویحق القول الکافرین، تاکہ وہ بر وقت خبردار کرے اسے جو زندہ ہے، یعنی جس کے دل میں کوئی زندگی ہوگی وہی قبول کرے گا، جو پہلے سے مرا ہوا ہے تو اس نے کیا اللہ کا کلام سننا ہے۔ اور آخری آیات میں پھر حضرت انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، اور اب وہ ہمارا کھلا دشمن بنا بیٹھا ہے، یعنی ہم نے پیدا کیا نطفہ سے، یہ اس کی حقیقت ہے، اصل ہے، اور اب باتیں بنانا کوئی اس سے سیکھے، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، عجیب و غریب مثالیں ہمارے لیے قائم کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گئے، اپنی پیدائش کو بھول گئے۔ اور یہ اعتراض ہے، سوال ہے کفار کا جو کئی اور مقام پہ بھی بیان ہوا، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہماری ہڈیوں کو جو بوسیدہ ہو چکی ہوں گی دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ فرمایا انہیں فرمائیے کہ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلی دفعہ بنایا تھا وہی دوبارہ بھی بنا لے۔ یا اللہ یہ تمہاری پریشانی نہیں ہے، وہ جانے اور اس کی قدرت اور اس کے فیصلے۔ اور آخری جو آیت مبارک ہے اس کی شان، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سبوحیت اور اس کی پاکیزگی اور عظمت کو بیان کرنے والی ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، بس وہ ہر عیب سے پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے۔ آخری صورت مختصراً اس کا مضامین کا جائزہ لے لیتے ہیں، یہ صورت صافات ہے، اور یہ فرشتوں کی قسمیں ہیں شروع میں، کیونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے کفار مکہ، اور کچھ جو ہے ان کی پوجا بھی کرتے رہے، تو اس لیے اس سورۃ مبارکہ میں بھی آغاز بھی انہی کے ذکر سے ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے سورۃ سبا پڑھی ہے تو سورۃ سبا میں بھی اس حوالے سے کچھ آیات ہیں جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے قیامت کے دن پوچھے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کہ جب اللہ جمع فرمائے گا لوگوں کو تو فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کیا کرتے تھے، یعنی یہ جو اس وقت مجرم کھڑے ہوں گے یہ تمہاری پوجا کرتے تھے، قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، وہ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے ہمارے رب ہر شرک سے، ہمارا مالک تو ہے، ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، بل کانوا یعبدون الجن، ہمیں نہیں پوچھتے، یہ کوئی اپنے جنوں کی عبادت کرتے رہے ہوں گے، ہم ان کو نہیں جانتے کون ہیں۔ تو فرشتے بھی کچھ لوگ ان کو بھی پوچھتے رہے ہیں، تو لہٰذا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ مائدہ کے آخر میں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پوچھے گا کہ کیا تم کہہ کے آئے تھے کہ میری بھی عبادت کرنا اور میری ماں کی بھی عبادت کرنا، تو عرض کریں گے اے اللہ تو جانتا ہے میں ان کو جو کہہ کے آیا ہوں، توحید کا درس تھا، اور میرے بعد تو جانتا ہے کہ انہوں نے کیسے مجھے خدا بنا لیا، تو ہی اس کا شاہد ہے کہ میں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا اور انہوں نے جو بنا لیا وہ کیا تھا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اس میں
فرشتوں کی قسمیں بھی ہیں، اور پھر ایک واقعہ ہے جو قرآن کریم میں صرف یہی بیان ہوا ہے کہ شیطان جب جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، وہ وحی یا فرشتوں تک جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے پھر اللہ کے حکم سے انہیں شہاب ثاقب، یہ اس انداز میں، یہ الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، مگر جو شیطان کو جھپٹ لینا چاہتا ہے، یعنی چاہتا ہے کہ کوئی بات سن لو، تو تعاقب کرتا ہے اس کا تیز شعلہ شہاب ثاقب، تو یہ شیطانوں کو پھر بھگایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کفار مکہ کے وہی اعتراضات ہیں اور جواب ہے، مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، اذا متنا وکنا ترابا واذا انا لمبعوثون۔ تو جو مکی صورتوں کے موضوعات ہیں، توحید، رسالت اور یہ یوم آخر، اور پھر توحید پر دلائل، حضور کی رسالت پر دلائل، اور ان کے اعتراضات وہی انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم ایک شاعر اور مجنوں کے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ، بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ تو دین حق، وہ تو دین حق لے کر آئے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں سارے رسولوں کی، آپ نے جو قرآن پیش کیا ہے وہ تو برحق کلام ہے، اور یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ شاعر یا مجنوں کا کلام۔ اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ میں انبیاء کا ذکر خیر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہے، ان کا خواب بھی بیان ہوا ہے، اور حضرت اسماعیل کی صورت میں اللہ نے جو انہیں بیٹا عطا فرمایا، اور پھر بیٹا کو ذبح کرنے کا جو حکم آیا آپ کو خواب میں، اور بیٹے نے رضامندی ظاہر کی، فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے، وہ ذبح کرنے کے لیے راضی ہو گئے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے راضی ہو گئے، فرمایا یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے امتحان تھا، ان ھذا لہو البلاء المبین، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورے اترے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے شہزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آخری رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے سورۃ یونس میں ایک آیت تھی کہ حضرت یونس کی قوم پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوا، لیکن قوم والے اتنے محبت اور اخلاص سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، وہ ایمان بھی لے آئے اور توبہ بھی سچی کی، تو وہ جو آثار ظاہر ہوئے تھے یا ظاہر ہونا شروع ہوئے تھے، اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا ان کے لیے۔ اور اسی طرح دو آیات پھر سورۃ انبیاء میں ہم نے پڑھی ہے کہ جب آپ کشتی والے کی نسبت سے آپ کا بیان ہوا، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب آپ کشتی میں سوار ہوئے اور یہ دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب وہ ظلمات میں پہنچے یعنی مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، تو وہاں یہ تسبیح پڑھی تو ہم نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ تو اس میں تھوڑا سا تفصیلی ذکر ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر گئے بھری ہوئی کشتی کی طرف، یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو کے، ان کا غصہ تھوڑا زیادہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کے مزاج میں، اپنی قوم سے جب ناراض ہوئے، مایوس ہوئے کہ یہ کلمہ نہیں پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر چلے گئے اپنی قوم کو چھوڑ کر۔ نبی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتا، جو بھی کام کرنا ہو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، لیکن وہ بغیر پوچھے اللہ سے وہاں سے چلے گئے۔ فساہم فکان من المدحضین، پھر جب اس کشتی میں پہنچے جو پہلے سے بھری ہوئی تھی، تو جب سمندر میں پہنچی یا دریا میں کشتی درمیان میں، تو وہ ڈوبنے لگی، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی قرآن اندازی کرو کہ ہم میں سے کوئی ہے، یہ ابقا کا لفظ ہے، عبد آبق کہتے ہیں وہ غلام جو بھاگ گیا ہو اپنے آقا سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے لگتا ہے کوئی ایسا ہے کہ جو مالک کی اجازت کے بغیر کشتی میں سوار ہوا ہے۔ تو حضرت یونس نے کہا کہ وہ میں ہوں، میں اپنے مالک کی مرضی کے بغیر چل پڑا ہوں، لہٰذا مجھے ہی آپ دھکا دیں سمندر میں۔ اب آپ کی جو وضاقتہ تھی، یا شاید وہ آپ کو جاننے والے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو نہیں ڈالتے، آپ ایسے نہیں ہو سکتے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، کوئی اور ہوگا جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے قرآن اندازی کی، فصاحہ، آپ نے کہا اچھا اگر مجھے آپ نہیں ڈالتے تو قرآن اندازی کر لو، جس کا قرآن نکل آئے، تو قرآن بھی آپ کے نام نکلا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن غلطی سے نکل آیا ہے، دوبارہ قرآن ڈال۔ کئی دفعہ قرآن اندازی کی، ہر دفعہ حضرت یونس کا نام نکلتا، فکان من المدحضین، تو وہ ان میں سے ہو گئے جنہیں دھکیل دیا گیا سمندر کی طرف، کہ یہی ہیں ان کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔
فالتقمہ الحوت وهو ملیم، اللہ کا حکم تھا، انہیں نگل لیا ایک مچھلی نے، اللہ نے مچھلی مقرر کر دی۔ تو یہ بھی تفصیلی روایات میں ہے جو ابن عساکر وغیرہ میں، کہ انہوں نے کشتی کی ایک طرف جب آپ کو پھینکنا چاہا تو ایک بہت بڑی کشتی مچھلی سامنے آ گئی نیچے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ادھر تو مچھلی ہے، فوراً انہیں نگل لے گی، دوسری طرف لے گئے، جب دوسری طرف پہنچے تو پھر مچھلی نے منہ کھول لیا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ مچھلی سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا، وہ ملیم، وہ اپنے آپ کو ملامت فرما رہے تھے کہ میں مالک سے پوچھے بغیر نکلا تھا، تو یہ میری وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ انہوں نے پھر سمندر میں پہنچے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اب یہ تسبیح کتنی برکت والی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، جو تسبیح انہوں نے پڑھی اگر وہ نہ پڑھتے تو وہ پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک، قیامت کے دن تک وہیں رہتے اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہیں۔ یہ بڑے اللہ کی بارگاہ میں محبوب کلمات ہے، ظاہر ہے ایک نبی کے دل پر اللہ نے اتارے ہیں، اور مچھلی کے پیٹ میں کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ نے مچھلی پر یہ حرام کر دیا تھا کہ ان کے جسم کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ان کی ہڈی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، یہ ایسے آپ کے پیٹ میں رہے جیسے بیٹا ہوتا ہے اپنی ماں کی گود میں، لہٰذا آپ اس انداز میں مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر جب آپ نے یہ دعا فرمائی فنبذناہ بالعراء وهو سقیم، پھر ہم نے ڈال دیا انہیں کھلے میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ اب پتہ نہیں کتنے دن رہے، ایک روایت 40 دن کی ہے، اب 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر جسمانی حالت تو بیماری والی ہوگی، تو فرمایا مچھلی نے پھر انہیں اگل دیا میدان میں، اور وہ اس کیفیت میں تھے۔ تو آخری پھر انبیاء کی جو ذوات قدسیہ ہیں، فرمایا ان پر اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ جو رسول ہے پہلے طے ہو چکا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی کامیاب ہوگا۔ لہٰذا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، جو اعلان ہے کہ تم ہی کامیاب ہو اگر مومن ہو تو، لہٰذا ایمان اپنا ٹھیک کرنا چاہیے، اعمال ٹھیک کرنے چاہیے، اللہ کی مدد انشاءاللہ ضرور ہمارے شامل حال ہوگی۔ آخری آیات اس سورہ مبارکہ کی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے خوبصورت کلمات ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان ناسزا باتوں سے، ان غلط باتوں سے جو وہ کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، سلامتی ہو سب رسولوں پر، سب رسولوں پر سلام ہو، والحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر والی زبان عطا فرمائے اور اپنی یاد والا دل عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔